کہ ہمیں کراچی کی سڑکوں میں کڈے نہیں ملتے بلکہ کڈوں کے اندر تھوڑی سی سڑک میسر آتی ہے اور جرمانے ہمارے اتنے زیادہ. آپ نے بڑی پیاری پیاری اشاروں کا نام لیا, اشارہ فیصل کا, آپ نے یونیورسٹی روڈ کا ذکر نہیں کیا, آپ نے کریم آباد انڈر پاس والے روڈ کا ذکر نہیں کیا. دوسری وہ یہ کہتے ہیں کہ چلے اگر ہمیں جرمانے آ بھی رہے ہم بھرنے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن جن جرمانوں کی رقم جو اکٹھی ہو رہی ہے وہ کراچی پر ہی لگے اور کراچی کی سڑکوں پر ہی لگے. یہ جو جرمانوں کی رقم ہے نا, یہ تو گورنمنٹ کو جاتی ہے, یہ تو گورنمنٹ اپنے طور پہ بہت کام کر رہی ہے. یہ جو جرمانے ہوں گے یہ منیمم کتنا ہوگا اور میکسیمم کتنا جرمانہ ہوگا شہری پر؟ اسٹارٹنگ جرمانہ 5,000. اگر وہ ہمارے ریڈار میں آ جائیں گے کہ اس میں ٹیکر نہیں لگا ہوا تو اس کے اوپر 1,00,000 روپے جرمانہ. تو آپ کا نہیں خیال کہ کراچی جیسا شہر عوام پہلی مہنگائی سے پریشان ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری, اور پھر اتنے بھاری جرمانے کہہ رہے ہیں کہ 5,000 سے ہی شروع ہوں گے, تو یہ غریب بندے کی جیب کے اوپر بھاری نہیں پڑے گا؟ جب یہ ای ٹکٹنگ وغیرہ کی ترتیب آ گئی تو ٹریفک جو اہلکار ہیں یہ بیچارے تو بے روزگار ہو جائیں گے, یا ان کی کیا بنے گا ان کا؟ تو سارے یہ کھڑے ہوئے اپنے سگنلز پہ, مارکیٹوں میں, اسکولوں پہ, روڈ پہ, وہ تو ٹریفک ریگولیٹ کرنا اور یہ سارا سسٹم جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹریفک پولیس ہی چلا رہی ہے. کہاں سے بے روزگار نظر آ رہی ہے؟ تو اس میں کتنی دن کی لمٹ ہوگی کہ آپ کتنے دنوں میں چالان بھر سکتے ہیں؟ اس میں 21 دن کا ٹائم ہے. اگر 14 دن کراس ہو جاتے ہیں, 21ویں دن تک وہ 5,000 ہی رہے گا, 22ویں دن وہ 10,000 ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں ہوں عبداللہ حماد اور اس وقت میں موجود ہوں کراچی گارڈن کے ایریا میں. بیک گراؤنڈ دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا میں کہاں موجود ہوں, اور میرے ساتھ موجود ہے کاشف ندیم صاحب جو کہ ایڈمن ہے کراچی ٹریفک کے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے شہر کراچی میں جو نئے ای چالان سسٹم کا آغاز کیا گیا, کب سے آغاز ہو رہا ہے اور کیا تفصیلات ہے اس کی. خوش آمدید سر. تھینک یو ویری مچ. سر, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ ای چالان کس مقصد کے تحت شروع کیا گیا ہے اور اس کا آغاز کب سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں 27 تاریخ سے اس ماہ کی 27 تاریخ سے ہم فیس لیس ای ٹکٹنگ سسٹم کے اوپر جا رہے ہیں. صحیح. فیس لیس ای ٹکٹنگ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ٹریفک پولیس آپ کو فزیکلی روڈ پہ کوئی روک کے چلان نہیں کر سکتا. صحیح. 1 تاریخ سے ہم نے وہ سسٹم ختم کر دیے ہوئے. اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ایکسیڈنٹس ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھ گئے تھے, اور ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر ساری اسٹڈی کی, پوری دنیا میں اسٹڈی کی اس بات کے اوپر کہ کس طریقے سے ہم اپنے لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنائیں. صحیح. اس بات کو پھر دیکھتے ہوئے, اسٹڈی کرتے ہوئے ای ٹکٹنگ کا نظام ہم نے فیس لیس کرنے کا سوچا. اس کے اوپر ورکنگ کی. ورکنگ کرنے کے بعد 27 تاریخ کو ہم یہ فیس لیس ٹکٹنگ سسٹم لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو آپ کی جو بھی وائلیشن ہے وہ کیمرہ ریکارڈ کرے گا. ہم اس کی طرف آگے جائیں گے, اس کی تفصیلات آپ سے پوچھیں گے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو جرمانے ہوں گے یا جو چالان ہوں گے یہ منیمم کتنا ہوگا اور میکسیمم کتنا جرمانہ ہوگا شہری پر؟ دیکھیں اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز رکھی گئی ہیں, لیکن اسٹارٹنگ جرمانہ 5,000 روپے. اسٹارٹنگ 5,000 سے. 5,000 سے نیچے کوئی جرمانہ نہیں. صحیح. چاہے موٹر سائیکل ہو, چاہے کار ہو, چاہے اور کوئی گاڑی ہو, تو یہ 5,000 سے اوپر ہی جائے گا. اسٹارٹنگ جرمانہ 5,000 ہے. اور اینڈ کا میکسیمم کتنا ہے؟ میکسیمم تو پھر ہمارے پاس ڈمپرز اور ٹرکس اور بڑی گاڑیوں کے لیے ہیں. ان کے لیے ایک الگ نظام ہے کہ اگر آپ اس کے اندر گورنمنٹ نے مینڈیٹری کر دیے, قانون پاس ہو گیا کہ آپ کو ٹریکر لگانا ہے اس کے بیچ میں. بالکل. اگر وہ ہمارے ریڈار میں آ جائیں گے کہ اس میں ٹریکر نہیں لگا ہوا تو اس کے اوپر 1,00,000 روپے جرمانہ ہے. تو آپ کا نہیں خیال کہ کراچی جیسا شہر عوام پہلی مہنگائی سے پریشان ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری, اور پھر اتنے بھاری جرمانے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 5,000 سے ہی شروع ہوں گے, تو یہ غریب بندے کی جیب کے اوپر بھاری نہیں پڑے گا, وہ پریشان نہیں ہوگی اس چیز سے؟ نہیں, مہنگائی کا اور غریب عوام کا ان ساری چیزوں کا جان بچانے سے کیا تعلق؟ یہ تو ہم آپ کی جان بچانے کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ یہی بات کر رہی ہیں عوام کے جرمانے بہت زیادہ ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اگر ای چالان سسٹم میں سب کچھ چیزیں ہو رہی ہے ہو اچھی بات ہے, لیکن جرمانے اتنے زیادہ ہیں, اس بات سے نا بہت زیادہ پریشان. کس بات پہ جرمانے کریں گے آپ کو ہم؟ ٹریفک وائلیشن ہی کریں گے. تو کس وائلیشن پہ کریں گے؟ ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا. ہیلمٹ نہ پہننے سے آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ جان جائے گی. جان جانا اچھی ہے کہ 5,000 روپے کا جرمانہ اچھا ہے؟ 5,000 روپے جرمانے ہی اچھے, لیکن جو عوام کہہ رہی ہیں ہم تو اس پر ہی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں نا, ہم کہہ رہے ہیں آپ کو کہ جی 5,000 روپے جرمانہ ہے ہیلمٹ کے نہ پہننے کے اوپر. تو اتنی 35 سال کی میری سروس ہو گئی ہے, 27 سال 28 سال ٹریفک پولیس میں ہو گئی ہے. اچھا. ہم ہزاروں مہمیں چلا چکے ہیں, ہزاروں بینر بنا چکے, ہزاروں اسکول انسٹیٹیوٹس میں جا کے ہم بتا چکے, آگاہی مہمیں ہم نے دی ہیں. کمپنیوں کے ساتھ ہم نے رابطے کر کے مفت ہیلمٹ روڈ کے اوپر بانٹے سارے. تو اثر تو اس کا کچھ بھی نہیں آ رہا. ایکسیڈنٹ کے جو ہمارے جوان لڑکے مطلب ایکسیڈنٹس میں جن کی جان جاتی ہے وہ تو 18 سال سے 25 سال کے لڑکے ہیں سارے. صحیح ہے.
اور سب بغیر ہیلمٹ کے، مطلب ہم نے وہ جا کے اسپتالوں میں بھی اسٹڈی کی ہے، جسم پہ کوئی نشان نہیں ہے، سر جو ہے اس کا وہ جا کے فٹ پاتھ سے ٹکرایا، کسی اور گاڑی سے لگایا، تو 5,000 کا جرمانہ تو آپ کی جان کی قیمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. سر آپ دیکھیں نا آپ کا ٹوٹل موٹر سائیکل کی سیفٹی کا پیکج کتنا ہے؟ 3 سے 4,000 ہی 3,000. ٹھیک ہے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ ہیلمٹ پہنے 1,000 1,200 1,500 کا ہیلمٹ آ جائے گا. 2 سائڈ کے شیشے 200 روپے کے وہ آ جائیں گے. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چین کور لگائیں. جن لوگوں کے ساتھ ان کی خواتین موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ساری، اور جو میرے آپ کے توسط سے جو لوگ سن رہے ہوں گے اور جن کے خاندان کے لوگ اس سے سفر کر چکے ہیں، جن کے برقعے اور وہ عبایا پھنسے اس چین کور کے اندر اور وہ گر کے اپنی جان سے چلے گئے، وہ آج تک اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے وہ 500 روپے کا چین کور لگا لیا ہوتا. دیکھیں نا ہماری مائیں بہنیں تو وہ ساتھی ہیں بیچاری، وہ بیٹھ جاتی ہیں پیچھے، ان کی گود میں بچہ بھی ہوتا ہے، ہم نے ان کو سامان بھی پکڑایا ہوا ہوتا ہے، ساری چیزیں ان کو اپنے ہاتھ میں دی ہوتی ہیں. پھر ہم تو آگے دیکھ رہے ہیں، وہ بیچاری کیا کیا دیکھے گی؟ اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ اس کا برقع اور وہ نہیں چاہیے. تو آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اگر کمپنیوں نے موٹر سائیکلوں کے اندر چین کور لگائے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کی سائنس پڑھ کے لگائے ہیں، انجینئرنگ پوائنٹ، ہاں خوبصورتی کے لیے نہیں لگائے ہوئے. اچھا دوسری تو یہ سارا پیکج جو ہے 3,000 کا ہے. ایسے ہی اگر آپ 5,000 کے جرمانے سے بچنا چاہتے ہیں، آپ 3,000 کی اپنی موٹر سائیکلیں ٹھیک کر لیں، آپ کو کوئی کیمرہ نہیں پکڑے گا، آپ کو کوئی چلان نہیں اب جنریٹ ہوگا آپ کو. صحیح. اچھا جو ای چالان ہو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے چیزیں مانیٹر ہو رہی ہے، کیمرے سے دیکھ کے ہو رہا ہے. اگر کسی نمبر پلیٹ کو ڈیٹیکٹ کر کے کیا جا رہا ہے، اگر کسی گاڑی کو، کسی موٹر سائیکل کو نمبر پلیٹ ہی نہیں لگا ہوا، تو اس پر آپ کیسے چالان کریں گے؟ اس کی کیا دیکھیے یہ ہمارا کلچر جو ہے نا سوسائٹی میں ہے، اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. لوگوں کو پکڑ بھی رہے تھے، بتا بھی رہے تھے. ہم نے بہت بڑی تعداد میں جب ہمارے پاس جب ہم نے ٹریفک پولیس کو آن روٹ کیا ہوا تھا گاڑیاں پکڑنے کے لیے، تو ہم نے تقریباً 12,000 موٹر سائیکلیں جو ہے نا بغیر نمبر پلیٹ کی پکڑی، اور پکڑ کے ہم نے اپنے امپاؤنڈ یارڈ کے اندر جمع کرائیں، جمع کرا کے پھر ان کو جب دیں کہ جب آپ کو نمبر پلیٹ ایشو ہوئے. تو یہ تو آپ کو دیکھو نا، آپ کو یہ تو معاشرے کا آپ کو تو خود خیال کرنا چاہیے. جب آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں تو آپ کا نمبر پلیٹ لگا ہونا چاہیے. تو وہ سسٹم پہلے سسٹم میں ابھی ہمارے پاس جو ہے صرف نمبر پلیٹ کو پڑھنے کی طریقہ کار ہے سارا. تو اس کے اوپر بھی مینولی کوئی نہ کوئی کام کوئی نہ کچھ ہوگا. الٹیمیٹلی آپ کو اس سسٹم پہ آنا پڑے گا. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فی الحال کے لیے وہ بندہ بچا ہوا ہے جس کی گاڑی کو اور موٹر سائیکل پر کہہ سکتے ہیں آپ کہ فی الحال وہ بچا ہوا ہے، لیکن اس کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اور بھی سارے طریقے ہیں ہمارے پاس. اور یہ فینسی نمبر پلیٹ بھی ڈیٹیکٹ کرے گی. دیکھیں بالکل، جو آنکھ نمبر پلیٹ جو پڑھ سکتی ہے وہ کیمرہ بھی پڑھ سکتا ہے. صحیح. اچھا اگر ایک بندہ ہے، اس کو چالان ہو گیا، کسی شہری کو چالان ہو گیا، لیکن وہ اس سے ایگری نہیں کرے کہ نہیں مجھے یہ غلط چالان دیا گیا، میں نے یہ وائلیشن نہیں کی ہوئی، اس کی کیا ترتیب ہوگی؟ آپ لوگ چالان دیں گے تو اس کے ساتھ کوئی پروف ہوگا، کوئی تصویر ہوگی، کوئی ویڈیو ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں آپ کو وہ پرنٹ آؤٹ ہم دکھا دیتے ہیں، آپ وہ دکھا دیجیے گا اپنے کیمرے کے اوپر، جو آپ کو نمبر پلیٹ کے اگینسٹ، آپ کے وائلیشن کے اگینسٹ جو پرنٹ آؤٹ آپ کے گھر پہ آئے گا. اب جو آپ کی نمبر پلیٹ ہے، اس نمبر پلیٹ کے اگینسٹ وہاں پہ جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، اس آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ آپ کے نمبر رجسٹرڈ ہوں گے، موبائل نمبر. تو آپ کے موبائل نمبر کے اوپر بھی یہ میسج چلا جائے گا ٹریفک پولیس کراچی کی طرف سے کہ یہ آپ کی گاڑی کا نمبر پلیٹ ہے اور آپ کو یہ چلان ہو گیا. آپ اس کو لنک کھولیں گے تو لنک میں پورا یہ جو پرنٹ آؤٹ آپ کے گھر پاکستان پوسٹ کے تحت پہنچنا ہے، وہ شاید اگلے دن پہنچے، لیکن آپ کو اسی وقت وہ میسج آ جائے گا کہ آپ کا یہ چلان ہو گیا. تو آپ کھول کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر سارے اس کے ثبوت موجود ہوں گے. جو پرنٹ آ رہا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ آئے گا، لیکن جب آپ اس کو ایپ سے کھولیں گے تو وہ کرسٹل کلیئر کلر پکچر بھی بالکل کلیئر آئے گی، ہر چیز کلیئر، ہر وائلیشن اس کی کلیئر ہوگی. وہاں تو ڈبل چیک ہوگا آپ کو. لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی میں مطمئن نہیں ہوں، یہ میرا چلان نہیں ہے، یا اس میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، تو ہم نے شہر میں 11 مین جگہوں کے اوپر سہولت سینٹر کھولے ہیں، ایس ایس پی آفس میں، مختلف ٹریفک چوکیوں کے اندر، اور ان کو ہم نے سہولت سینٹر کا نام دیا ہے، ٹریکس سہولت سینٹر. تو وہاں ہمارے ٹریفک پولیس کے آفیسرز بیٹھے ہوں گے. آپ اپنا یہ پرنٹ آؤٹ لے کے جائیں گے وہاں پہ، آپ ان کو بتائیں گے کہ جناب یہ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے. وہ اس کو اپنے پاس لیپ ٹاپ میں کمپیوٹرائز اس کو پنچ کر دیں گے. پنچ کر کے آپ کو جو آپ کا کمپلین چٹ ہے وہ آپ کو جنریٹ کر کے آپ کو دے دیں گے. اور ود ان 24 آورز آپ کو ٹیم ہماری وہاں کی رابطہ کرے گی. اس ٹیم کے ہیڈ ہوں گے ایس ایس پی صاحب، ان کے ساتھ ایک ڈی ایس پی صاحب ہوں گے، اور اس معاملے کی شفافیت کے لیے سی پی ایل سی کے جو نمائندے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو یہ 3 آدمیوں کی ٹیم ہوگی، 3 آفیسرز کی ٹیم ہوگی بیسیکلی، اور وہ آپ کے اس چلان کو وہ چیک کرے گی. اگر وہ اس سے مطمئن ہو گئے کہ آپ کا دعویٰ درست ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایرر آ گیا ہے، تو وہ اس ٹکٹ کو کلوز کر دیں گے. اور اگر وہ آپ کو مطمئن کر گئے کہ نہیں جی آپ ہی کا چلان ہے یہ ہے، تو پھر آپ یو ہیو ٹو پے.
پھر آپ کے پاس اس کو جو طریقہ کار ہے پیمنٹ کرنے کا. تو اس میں کتنی دن کی لمٹ ہوگی کہ آپ کتنے دنوں میں چالان بھر سکتے ہیں, اور اگر نہیں بھرتے تو جرمانہ بڑھے گا, یا اس کی کیا طریقہ کار؟ ایسا ہے کہ اس میں 21 دن کا ٹائم ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ 14 دن تک 14 ڈیز کے اندر اس کو بھرتے ہیں تو وہ سافٹ ویئر اس کو خود بخود آدھا کر دے گا, 50%. ہاں جی 50% آف ہو جائے گا. نہیں اگر وہ 5,000 کا جرمانہ ہے تو وہ 2,500 رہ جائے گا. لیکن اگر آپ 14 دن کراس ہو جاتے ہیں تو وہ پھر واپس 5,000 ہو جائے گا. 21ویں دن تک وہ 5,000 ہی رہے گا. 22ویں دن وہ 10,000 ہو جائے گا. ڈبل ہو جائے گا. سہولتیں بھی دے رہے ہیں آپ کو تو پھر ٹھیک, باقی کام بھی ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو نہیں بھریں گے تو 2 سے 3 ماہ کے اندر آپ کا لائسنس سسپینڈ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں بھرتے تو پھر 5-6 مہینے کے اندر اندر یہ ہمارا ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت ہم اپروچ کریں گے نادرا کو, اور نادرا جو ہے اس سسٹم کو چیک کر کے پھر وہ آپ کو وارننگ دے گی کہ جی آپ کے اوپر یہ چیزیں لائبلٹیز ہیں, آپ کا ٹریفک کا چلان ڈیو ہے, لہٰذا آپ اس کو بھریں. اگر آپ اس کی بات بھی نہیں سنیں گے تو پھر آپ کا شناختی کارڈ بلاک کیا جا سکتا ہے, بلاک ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کا شناختی کارڈ بلاک ہو جائے گا تو پھر آپ کو پتا ہے آپ کے سسٹم سارے رک جائیں گے. تو اتنا 6 مہینے انتظار کر کے شناختی کارڈ بلاک کر کے جو آپ نے جمع کرانا ہے تو آپ وائلیشن ہی نہ کریں. ہم تو آپ کو وی آر ویری ہیپی کہ ہمارا کیمرہ پورے دن میں ایک بھی چلان نہیں جنریٹ کرے. یہ تو بالکل ون ون آئیڈیل سچویشن ہوگی کہ ہمارا کیمرہ کوئی چلان ہی نہ کرے, ہمارا سسٹم ہی فیل ہو جائے جو ہم نے اتنا سارا کیا. تو وہ سسٹم بھی فیل ہوگا نا کہ آپ وائلیشن نہ کریں. ہم آپ کو آپ وائلیشن نہ کرتے بھی ہیں تو پھر جرمانہ وقت ادا کر کے, اگر آپ نے وائلیشن کرنی ہے ان ساری اویئرنیس کے باوجود, ان ساری باتوں کے پتہ ہونے کے باوجود, وہ تو پھر آپ کی جیب پہ بھاری پڑے گا. اچھا, اگر کسی شہری نے اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل سیل کر دی, اس نے بیچ دی, اور وہ کوئی اور چلا رہے اور وہ ٹریفک وائلیشن کر رہے اور چالان اس بندے کو آ رہے ہیں, تو اس کے کیا طریقہ کار ہوگا, وہ کس طرح بچ سکتا ہے اس سے؟ ہاں, آپ نے گاڑی مجھے سیل کر دی اور ای ٹکٹ آپ کے نام پہ آ رہا ہے. اصولاً تو آپ نے جب مجھے گاڑی سیل کی تو آپ نے مجھ سے ٹرانسفر لیٹر وغیرہ لیا, تو مجھے آپ کو میرے نام پہ گاڑی ٹرانسفر کرانی ہے. اب تو لوگوں میں عادت ڈیولپ ہو رہی ہے, لوگ ایکسائز میں جب گاڑی لینے جاتے ہیں, ٹرانسفر کرانے جاتے ہیں, تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ابھی گاڑی میرے نام پہ ٹرانسفر تھی نہیں تھی, ایپ آپ کو بتا دیتی ہے. کچھ دنوں میں لوگ ٹریفک چلان بھی پوچھا کریں گے. یہ سارے ہمارے لوگ ایک دوسرے سے بتائیں گے جی یہ گاڑی میں نے خریدی ہے, اس کے اوپر اتنے چلان تھے, مجھے وہ بھی پے کرنے پڑے. جیسے آپ گاڑی خریدتے ہو تو ایکسائز کے ڈیوز پے کرتے ہو, تو اب آپ کو چلان بھی پے کرنے پڑیں گے ساتھ. ایسا نہیں ہوگا کہ ٹریفک چلان پینڈنگ ہے اور گاڑی آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے, وہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ اب آپ نے گاڑی مجھے بیچ دی ہوئی ہے, چلان آپ کو آ رہے ہیں, تو آپ کیا کریں گے کہ آپ ایکسائز آفس جائیں گے یا نادرا کے آفیسز جائیں گے. وہاں جا کے آپ ان کو بتائیں گے کہ جی میں نے اپنی گاڑی فلاں صاحب کو بھیج دی تھی, یہ اس کا ثبوت ہے, یہ اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے, یہ اس کا ٹرانسفر لیٹر ہے سارا, وہ اپنے نام پہ نہیں کرا رہے, چلان مجھے آ رہے ہیں, ذرا میرے سے اس کی لائبلٹی ہٹا دیں. تو وہ آپ کا بایو میٹرک کریں گے, وہاں پہ بایو میٹرک کریں گے. جیسے وہ بایو میٹرک کریں گے تو وہ چلان والی لائبلٹی آپ سے رک جائے گی, پھر وہ اس کو جائے گی کہ جس کا سسٹم کے اندر نام آ جائے گا. گاڑی آپ کے نام سے نہیں ہٹے گی, گاڑی آپ کے نام پہ ہی رہے گی, چلان اس پر جائیں گے. ہاں, تو بہتر یہ کہ آپ پھر ایکسائز میں رابطہ کریں گے, ان کو بتائیں گے. پھر ایکسائز کا اپنا ایک سسٹم ہے کہ اس گاڑی کو اس فائل کو سیو کر دیں یا اس کو انٹیمیٹ کریں, جو بھی وہ طریقہ کار کریں. لیکن الٹیمیٹلی آہستہ 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 یہ سسٹم ہمارا ڈیولپ ہوتا جائے گا. مے بی اس کو تھوڑا ٹائم لگے, ہمیں بھی کوئی اتنی خاص وہ نہیں ہے کہ ہم مطلب 27 تاریخ کوئی فل اسپیڈ سے شروع ہو جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. ہمارا بیسیکلی مقصد آپ کو گائیڈ کرنا, بتانا, آپ کی جان بچانا, اویئر کرنا ہے. تو جیسے جیسے یہ سسٹم آگے چلتا جائے گا, پھر قانون بھی اپنا راستہ بناتا جائے گا, آٹومیٹکلی چیزیں ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی چلی جائیں گی. اچھا, جو شہریوں میں یہ بات بھی عموماً چل رہی ہے کہ جو کیمرے ایسے مین شاہراہوں پہ لگے ہوئے ہیں, بڑی شاہراہوں پہ لگے ہوئے ہیں, اور جو علاقے کی سڑکیں ہیں یا جو چھوٹی سڑکیں ہیں, چھوٹی شہر ہے, اس پہ نہیں لگے ہوئے, تو ہم بچ رہے ہیں, ہم بچ گئے ان چیزوں سے. تو اس کی کیا طریقہ کار ہو؟ نہیں, بات سنیں آپ, مطلب ہم آپ کو بتا دیں جی ایک شارع پہ کیمرہ لگا ہوا ہے, اس پہ تو آپ بالکل جینٹل مین ہو گئے چلیں, اور جس پہ نہیں چلا ہوا اس کے اوپر آپ ون بلنگ کرتے پھریں, یہ تو کوئی بات نہیں. یہی پلاننگ چل رہی ہے. ہاں, تو یہ نہیں ہونی چاہیے نا. دیکھو آپ کو, جب آپ وی آل آر سوسائٹی, چاہے پولیس ہے, چاہے میڈیا ہے, چاہے اسٹوڈنٹ ہے, چاہے مزدور ہے, صنعت کار ہے, سیاست دان ہے, کوئی بھی, وی آر سوسائٹی, دا پارٹ آف سوسائٹی. ہمیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جہاں کیمرہ نہیں ہے وہاں پہ ہم جو ہے وہ قانون کو توڑتے پھریں, اور جہاں کیمرہ ہے وہاں بالکل ہم ناک کی سیدھ میں چلیں. تو ہم تو نہیں آپ کو بتائیں گے کہاں کہاں کیمرہ ہے. کیمرے تو پوری کراچی میں لگے, ڈیٹیکٹ کر لیں گے. ہاں, ٹھیک ہو گیا. اور کیمرے آپ اس بات کو سمجھیں نا کہ یہ ایک پورا دیکھیں, پورے
نظام چل رہا ہے ہوں، پوری دنیا میں چل رہا ہے. ہم نے بھی اس کو اسٹڈی کیا, سینئرز نے ہمارے بڑی اس کے اندر ارگریزی کی, اور پھر اس سسٹم کو ہم لے کے آ رہے ہیں. اب جو کیمرے کافی جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں, باقی لگتے جا رہے ہیں, فیز وائز میں لگتے چلے جائیں گے, لگتے چلے جائیں گے, لگتے چلے جائیں گے, تو آپ کی خود کی بھی یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی. تو بجائے اس بات کے کہ آپ ابھی ہم سے یہ سوال کریں, آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ بھائی میں ہیلمٹ اور چیزیں لے لوں, میں اپنی گاڑی کی سیٹ بیلٹ ٹھیک کرا لوں, میں زیبرا کراسنگ پہ رکوں, میں سگنل کو نہ توڑوں, میں ون وے رانگ وے نہ جاؤں, کسی اور کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنوں. آپ دیکھو نا, آپ جہاں ٹریفک سگنل لگا ہے, مثال کے طور پہ 3 تلوار پہ لگا ہوا ہے یا نیشنل اسٹیڈیم پہ لگا ہوا ہے, آپ آبزرو کریں اس ای ٹکٹنگ چلان سے پہلے بھی 90-95% لوگ ہمارے اس سگنل کو فالو کرتے ہیں. اچھا, آپ خود کھڑے ہو کے دیکھیں, 5-10% مستی کرتے ہیں, توڑ کے بھاگ جاتے ہیں. پھر وہ بولتے ہیں کہ یار آپ وہ پولیس والا پیچھے کھڑا ہے, وہ پیچھے نہیں آ سکتا, یا اس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے, یہ کیسے پکڑے گا مجھے, یہ کیسے بتائے گا, وہ بھی تنگ ہوا کھڑا ہے, بولتا ہے ٹھیک ہے گیا تو نہیں اب کیمرہ پکڑے گا, اب تو وہ کیمرے کی زد میں آئے گا. صحیح. اب وہ جو 90% لوگ جو کھڑے ہو کے سوچتے تھے کہ یار ہم تو قانون کی پاسداری کر رہے ہیں اور ہم کھڑے میں بڑے اچھے طریقے سے کھڑے ہیں, اور یہ توڑ کے جا رہا ہے, اس کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب جو توڑ کے جا رہا ہے نا, جب اس کو اس کا ٹکٹ پہنچے گا نا وہاں پہ, تو 10-15 دن وہ بھی انجوائے کرے گا, خوش رہے گا کہ یار اتنا ہیوی ٹکٹ جو ہے وہ مجھے آیا ہے سگنل توڑنے کے اوپر, اور رات کو 2 بجے بھی آ گیا, دن کے 2 بجے بھی آ گیا, تو وہ کتنا فائن پے کر سکے گا؟ لوٹ کا تو ہے بھی فائن ہے, 1 دفعہ کرے گا, 2 دفعہ کرے گا, 3 دفعہ کرے گا, بلیک لسٹ ہو جائے گا خود بخود وہ. اچھا, آپ کے جب یہ ای ٹکٹنگ وغیرہ کی ترتیب آ گئی تو ٹریفک جو اہلکار ہیں یہ بیچارے تو بے روزگار ہو جائیں گے, یا ان کی کیا بنے گا ان کا؟ نہیں, یہ تو بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ بے روزگار کیسے ہو جائیں گے؟ سرکاری ملازم نہیں ہے, تنخواہیں نہیں ملتی. سرکاری ملازم تو, لیکن پھر یہ ہے کہ سڑکوں پہ ہوتے تھے, ٹریفک قوانین کی ترتیب ساری ہے سڑکوں پہ, صرف نیچر جاب نیچر تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی. اچھا, ابھی بھی روڈوں پہ ابھی ان کی کیا ترتیب ہوگی؟ ابھی دیکھیں, اب تو سارے یہ کھڑے ہوئے اپنے سگنلز پہ, مارکیٹوں میں, اسکولوں پہ, روڈ پہ, ان کا کام تو ہے نا. ایسا تو نہیں کہ ڈپارٹمنٹ ختم ہو گیا سارا. اچھا, وہ تو ٹریفک ریگولیٹ کرنا, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. دنیا ہم سے کھڑے ہو کے رستے پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں, باہر سے غیر ملکی آتے ہیں سارے. تو پھر ہماری اویئرنیس ٹیمیں ہیں, ایجوکیشن ٹیمیں ہیں ساری ہماری, اپنا یہ KRAD بنی ہوئی ہے, ایکسیڈنٹ انالیسس ٹیم بنی ہوئی ہے ہماری. اور یہ سارا سسٹم جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹریفک پولیس ہی چلا رہی ہے. کہاں سے بے روزگار نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مشاہدے میں یہ بات آتی ہے, ہم نے پوچھنا اس بات کو ضروری سمجھا. اچھا, شہری یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں جو کراچی کے سڑکوں میں کڈے نہیں ملتے, بلکہ کڈوں کے اندر تھوڑی سی سڑک میسر آتی ہے, اور جرمانے ہمارے اتنے زیادہ دبئی والے. تو یہ ایک تو نہ سمجھ آنے والی بات ہے, اور دوسری وہ یہ کہتے ہیں کہ چلے اگر ہمیں جرمانے آ بھی رہے ہیں اتنے زیادہ, ہم بھرنے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن جو ان جرمانوں کی رقم جو اکٹھی ہو رہی ہے وہ کراچی پر ہی لگے اور کراچی کی سڑکوں پر ہی لگے. دیکھیں, یہ جو جرمانوں کی رقم ہے نا, یہ تو گورنمنٹ کو جاتی ہے, ٹھیک ہے, یہ تو گورنمنٹ اپنے طور پہ بہت کام کر رہی ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں نا روڈوں پہ کھڈے ہیں, تو ہم تو آپ سے بات کر رہے ہیں مین روڈوں کی ساری, مین شارع فیصل کی, ڈیفینس کی, کلفٹن کی, ناظم آباد کی, لیاقت آباد کی, بڑی بڑی شراہوں کی, کرنگی کی, لانڈی کی, ہر جگہ. تو یہ جو کھڈے اور چھوٹے ٹوٹے ہوئے روڈ ہیں نا, یہ انسائیڈ روڈز ہیں سارے, وہ بھی بن رہے ہیں. گورنمنٹ نے سارے ریزالو, ہم نے بھی اور ساروں نے بیٹھ کے اس بات کو فیصلہ کر لیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر بہت تیزی سے کام شروع ہو گیا. آپ دیکھیں روڈ کے اوپر پیچ ورک شروع ہو گئے ہیں. میں کرنگی کے علاقے سے گزرا ہوں, میں یہ لو لینڈ برج سے گارڈن سے گزرا ہوں, یہاں سے یہاں کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گلستان جوہر کے اندر پوری کارپیٹنگ شروع ہو گئی ہے. تو وہ آہستہ آہستہ وہ کام سیدھا ہو جائے گا. اب کھڈا آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ ہیلمٹ ہی نہ پہنو, کھڈا آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں سے اسپیڈ سے گزر جاؤ. ہیلمٹ پہننے سے یہ کہ شہری کی جان بچ رہی ہے, لیکن کھڈے سے بھی تو شہری کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو کھڈا تو زیادہ خطرناک ہے نا آپ کے سر توڑنے کے لیے. وہ تو آپ مضبوط والا ہیلمٹ پہنو, سستا ہیلمٹ تو پہنو ہی نہیں. سڑک ٹھیک ہوگی تو یہ ہے کہ سڑک ٹھیک ہوگی تو آپ اوور اسپیڈنگ کرو گے اور زیادہ کرو گے. دوسرا آپ اوور اسپیڈ سے نکلو گے, پھر آپ جن شاہراہوں کے نام لیا, آپ نے بڑی پیاری پیاری شاہراہوں کے نام لیے, شارع فیصل کا, آپ نے یونیورسٹی روڈ کا ذکر نہیں کیا, آپ نے کریم آباد انڈر پاس والے روڈ کا ذکر نہیں کیا. دیکھیں اب آپ, یہ انڈر ڈیولپمنٹ ایریاز ہیں سارے. یونیورسٹی روڈ ہو گیا, کریم آباد ہو گیا, اسی طرح منور چرنگی ہے, گلشن اقبال, گلستان جوہر میں. اب جہاں جہاں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم. جیسے اس کی ڈیولپمنٹ پوری ہو جائے گی, جو گورنمنٹ کا ویژن ہے, جو ہم سن رہے ہیں, بیٹھتے ہیں میٹنگوں میں دیکھتے ہیں سارا, کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1-2 سال کی بات ہے, یہ اس طرح کی پیچ ورک, اس طرح کی روڈیں ووڈیں ساری ہے بن جائیں گی. تو اس میں جو باقی جو چیزیں ہیں وہ روڈ فرنیچر بھی لگیں گے سارے. 2 سال تک ہم آپ کو بھی
ट्रेंड कर लेंगे थोड़ा ट्रैफिक के ऊपर चलने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो जाएगा मामला इंशाल्लाह ताला। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए बस। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और शेयरियों की आगाही के लिए आपने अपना टाइम निकाल के हमें दिया। नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है ये आप ही के लिए नुकसानदेह है, और दीन इस्लाम और शरीयत भी हमें इस चीज़ का हुक्म देता है कि हम हुकूमती कवानीन की पासदारी करें और उनका ख्याल रखें, क्योंकि आप अगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आप अपनी जान भी नुकसान में डाल रहे हैं और एक और मुसलमान की जान भी नुकसान में डाल रहे हैं। तो दीन इस्लाम ने हमें इस चीज़ से मना फरमाया। अगर आपको हमारी पॉडकास्ट पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।